بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 18، ارشادات مرشدی نمبر 38۔ چھوٹے بچے کو ماں کے علاوہ کوئی چھین لے جاوے تو بے چین رہے گا، اور اگر غیر سے چھین کر ماں کی گود میں کوئی بٹھا دے تو کس قدر اس کو سکون ملے گا۔ تو اسی طرح دل کا بھی یہی حال ہے کہ جب آنکھوں کے دروازے سے بدنگاہی سے شیطان دل کو اغوا کر کے ڈاکہ مار کے کسی غیر اللہ کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے تو بے چین رہتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے سخت صدمے سے خودکشی کر لی اور حرام موت کی سزا الگ خرید لی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور جب دل کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے حاصل ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے دل کو آغوش رحمت خداوندی میں بٹھا دیا۔ تو ماں کی گود کا سکون اس ارحم الراحمین کی آغوش رحمت کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے۔ احقر کے شاعر ہیں: آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، اس کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ معذور تھا ضمیر کے اظہار سے لیکن اختر کو تیرے درد نے پہروں رلا دیا۔ نمبر 39۔ بدنگاہی سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت بڑھتے بڑھتے عشق سے بدل جاتی ہے، پھر عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور بے عقلی سے اپنے دل کے تقاضے مجرمانہ راستوں سے پورا کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پھر رسوائی، ذلت، پٹائی، جیل کی سزا اور قتل و پھانسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو دل میں جس مردار کی محبت گھسی ہوتی ہے اسی کا نام نکل جاتا ہے، اور اس طرح خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ نمبر 40۔ حسین صورتوں کی طرف کشش کے متعلق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: غرض صورت بگزری اے دوستاں، گلستان است گلستان است گلستان۔ ترجمہ: اے دوستو، اگر صورت پرستی سے تم چھٹکارا پا جاؤ تو پھر حق تعالیٰ کے قرب کا باغ ہی باغ تمہیں نظر آئے گا۔ عشق ہائے کس پے رنگے بوت، عشق نبوت عاقبت ننگے بوت۔ ترجمہ: جو عشق عارضی رنگ و روغن کے سبب ہوتا ہے وہ جلد ہی ختم ہونے کے بعد شرمندگی اور ندامت کا سبب بنتا ہے۔ اسی عارضی حیات کو امتحان کی حالت میں سمجھنا چاہیے۔ تقویٰ کے ساتھ مجاہدہ اور تکلیف کا برداشت کرنا ہمیشہ کی راحت کا سبب ہوتا ہے۔ جب یہاں کی فانی زندگی میں فانی صورتوں کی طرف میلان پریشان کرے تو عذاب دوزخ کے مراقبے کے ساتھ جنت کا بھی تصور کرے کہ جلد ہی یہ امتحان کا زمانہ موت سے ختم ہو جائے گا، اور پھر جنت میں ایسی حوروں سے ملاقات ہوگی جو گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہیں، اور ان میں محبوبیت بلا کی ہوگی اور ہم عمر نوخیز ہوں گی۔ یہ مجاہدہ چند دن کا ہے، پھر لطف ہی لطف ہوگا۔ احقر کا یہ شعر بھی خیال میں رہے: دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا۔ آخرت میں ہر آرزو کی تکمیل کے لیے دنیا میں ناجائز آرزوؤں کا خون بیکار نہیں ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: نیم جاں بستاند وسد جاں دہد، آنچ درو ہمت نیایت آں دہد۔ مجاہدے میں حق تعالیٰ بندوں سے آدھی جان لیتے ہیں اور اس کے عوض میں 100 جانیں عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہی نفع بخش تجارت ہے کہ آدھی جان کے بدلے اس کریم رب سے 99.5 زیادہ پاوے گا، اور اس سے بھی زیادہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو تمہارے وہم میں بھی اس وقت تصور نہیں ہو سکتی ہیں۔ نئے ہمہ ملک جہاں دوں دہد، بلکہ صدہا ملک گوناگوں دہد۔ صرف اسی دنیا حقیر کا ملک نہیں عطا فرماتے بلکہ سینکڑوں ملک باطنی قسم قسم کے عطا فرماتے ہیں۔
دنیا میں بس اس طرح سے جینا چاہیے کہ حق تعالیٰ جس طرح خوش ہوں اسی میں ہم بھی خوش رہیں۔ اپنی تجویز ختم کر کے لذت تسلیم چکھیے۔ احقر کے 4 اشعار۔ حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔ علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقف جستجو رہنا۔ یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا۔ جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ ایک اینٹ جس سے یہاں مکان تعمیر کیے جاتے ہیں 2 روپے قیمت سے خوب سیمنٹ ڈال کر تیار کریں اور اس کو کسی بھنگی کے مکان میں لگا دیں، اور اسی طرح دوسری اینٹ اسی قیمت کی اپنے بیت الخلاء میں لگا دیں، اور اسی قیمت کی تیسری اینٹ مسجد کی تعمیر میں لگا دیں، اور چوتھی اینٹ اسی قیمت کی مسجد نبوی میں لگا دیں، اور 5ویں اینٹ اسی قیمت کی خانہ کعبہ میں لگا دیں، تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ سب اینٹیں اپنی قیمت کے اعتبار سے تو برابر ہیں، مگر استعمال کی جگہ سے کیا ان کی حیثیتوں اور شرافتوں میں فرق نہیں ہوا؟ کیا بیت الخلاء کے اندر کی اینٹ برابری کا دعویٰ کر سکتی ہے مسجد کے اندر لگی ہوئی اینٹ سے؟ پس جوانی اگر اس کی طوفانی خواہشات کے نظر کر دی گئی تو مرنے سڑنے گلنے والی لاشوں پر جوانی کی اینٹ لگ کر جوانی بے قیمت ہو گئی۔ خاک سے بنا عشق خاک سے بنے معشوق پر فدا ہو کر تباہ ہو گیا۔ خاک جب خاک پر فدا ہوگی تو گویا خاک نے اپنے کو خاک میں ملا دیا۔ جیسا کہ قبرستان میں عاشق اور معشوق دونوں کی قبروں میں 6 ماہ بعد ان کا حشر دیکھ سکتے ہو کہ دونوں خاک ہو کر رہ گئے، برعکس اس کے اگر جوانی کو حق تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کیا اور ان کی رضا کے تابع کر دیا تو گویا جوانی کی اینٹ کو رضائے الہی کے محل میں لگا دیا۔ پھر یہ جوانی کس قدر قیمتی ہوگی؟ حق تعالیٰ کی اس توفیق پر وہ جوانی جس قدر بھی شکر کرے حق ادا نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن اس جوان کو عرش کا سایہ عطا ہوگا اور کیسے کیسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ پس خون ارماں کا غم نہ کرے بلکہ شکر کرے اور بزبان حال کہے، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ رسالے کا خلاصہ یہ ہے کہ بدنگاہی اور عشق مجازی عذاب الہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ جسے تباہی منظور ہو وہی اس بیماری کے علاج سے غفلت کرتا ہے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ فوراً کسی روحانی معالج یعنی اللہ والے شیخ کامل سے اپنا حال بتا کر علاج شروع کر دے، اور ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ اللہ والے ایسے برے حالات سن کر حقیر سمجھیں گے یا نفرت کریں گے، بلکہ یہ حضرات ایسے بیماروں پر نہایت درجہ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں اور اس خدمت کو اپنی خوش قسمتی اور رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ان حالات کو امانت سمجھ کر کسی مخلوق پر ظاہر بھی نہیں کرتے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ رحمت و شفقت اور مہربانی اگر دیکھنا ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ والوں کے پاس آنے جانے کے اہتمام کو اور ان کے مشورے پر عمل کو اس سخت بیماری اور ناسور کہنا سے شفائے کامل کے لیے اکثیر اور مجرب پائیں گے۔ الحمدللہ کہ یہ باب عشق مجازی و بدنگاہی مع علاج آج پورا ہوا۔ حق تعالی اپنی رحمت سے حسن قبول اور نافع فرمائیں، آمین۔